السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا الى آخر الآیہ۔ قال النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: المرء مع من حب، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه وآله أبد الدهور وكرما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اس عظیم دن سے نوازا، جس دن کے تعلق سے ہمارے آقا سرور دو جہاں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، جس کا مفہوم یہ کہ جمعہ یہ دنوں کا سردار ہے، اور اسی دن سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ان ادر ورڈس، پیدائش آف سیدنا آدم علیہ السلام از آن دی ڈے آف جمعہ، اور اس جمعہ کو عید کا دن بھی حدیث پاک میں کہا گیا۔ ہر انٹلیکچوئل کو سمجھنے کے لیے بہت آسان سی بات ہے، آسان سا نسخہ۔ اللہ کے ایک نبی کی پیدائش کا دن، اس پیدائش کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو افضل قرار دیا، اور اس دن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ عید کا دن۔ اب اس کے بعد اس آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں کہ حدیث پاک میں پیر کے دن کے تعلق سے اسپیشلی کیوں نہیں آیا کہ عید کا دن۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ دن عید کا دن ہے کہہ کے حدیث میں کیوں ہمیں نظر نہیں آتا، اس آرگیومنٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ جب ہمارے آقا کے صدقے میں جن کو نبوت عطا کی گئی، تمام انبیاء کرام کو نبوت ہمارے آقا کے صدقے میں دی گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام ایک اللہ کے نبی، ان کی پیدائش کا دن عید کا دن حدیث سے ثابت ہو چکا۔ Now it is automatically understood کہ جس دن ہمارے آقا کی پیدائش ہوئی وہ سب سے بڑا عید کا دن۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں الگ سے you must show the proof، آپ ایویڈنس دکھائیں گے تو ہی مانیں گے۔ دس از ناٹ ریکوائرڈ، اس لیے کہ کسی بھی چیز کا جب پروف حدیث سے مل جاتا ہے تو اس سے اعلیٰ چیز کے لیے آٹومیٹیکلی ثبوت ہو ہی جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو، کیوں؟ اس درود کو میں سنتا ہوں، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، I witness that درود، اور میں درود کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے بہت اچھا سوال اس وقت کر دیا جو ہم تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ایمان بڑھانے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال شریف کے بعد بھی آپ درود سنیں گے؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کو پتہ تھا
کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہم جیسے یعنی عوام جیسے نہیں ہیں. Their status is far beyond our imagination. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی؟ اب اس سوال کو، اس گفتگو کو تھوڑی دیر میں روک کے ایک اور حدیث پاک کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو تیرے دین کی طرف مضبوطی سے قائم رکھ. کتنی پیاری دعا. میرے دل کو تیرے دین کی طرف رکھ دے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، دین کی طرف پھیر دے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا ایمان خطرے میں رہ سکتا ہے؟ حالانکہ دعا سرکار نے خود بھی فرمائی، اپنے لیے یہ دعا فرمائی جو کہ امت کے لیے تعلیم ہے. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا ایمان بھی خطرے میں رہ سکتا ہے کہ آپ اس طرح دعا کرتے ہیں؟ نہیں. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارا ایمان خطرے میں رہ سکتا ہے؟ یعنی صحابہ کا بھی یہ عقیدہ آپ تو پاک و صاف ہے یا رسول اللہ، ایمان تو آپ کی صدقے میں ہمیں ملا. اللہ سبحان اللہ. اپنی بات کر رہے تھے. اس سے صحابہ کرام کے عقائد کا پتہ چلتا ہے، انبیاء کرام کے تعلق سے کتنی کلیئرٹی ان کے ذہنوں میں تھی. ذرا بھی ڈاؤٹس نہیں تھا کہ یہ کیسے. ہم اگر ایک بات کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بھی وہ مرتبہ نہیں. یہ سوچ ان کے پاس نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام کی باتوں کو سن کر ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. تو صحابہ کا سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ اب دو حدیثیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. ابو داؤد شریف کی غالباً حدیث کئی کتابوں میں، جس کا مفہوم یہ کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. انبیاء کرام کے جسموں کو زمین کھا نہیں سکتی، ان کے جسم سلامت رہتے ہیں کیوں نہ ہو. آپ دیکھیے ہسٹری. آج سے کچھ دنوں پہلے بامبے میں کسی بزرگ کا مزار، قبر کھودی گئی تر و تازہ جسم کے ساتھ. اسی طرح حضرت شیر بش اہل سنت کے خانوادے سے ان کے صاحبزادے کا بھی جسم اقدس بہت فریش نکلا. آج سے 100 سال پہلے کی ہسٹری دیکھ لیجیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے پاس ان کا جسم مبارک مدفون تھا. اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں آ کر کہے کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، ہمیں شفٹ کیا جائے. وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ خواب ہے، کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا؟ 3 دن تک کنٹینیو یہ خواب میں بات آئی. تو اس وقت کے بادشاہ نے مفتیان کرام سے مشورہ لیا. اس کے بعد اہتمام کے ساتھ جب قبر کو کھودا گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ ابھی ابھی شہید ہوئے. سبحان اللہ. جس میں خون بھی تازہ تھا. 1300 سال پہلے شہادت پانے والے 100 سال پہلے دیکھا تو ایز اٹ از دے ور. اور ان کے مبارک جسموں کو شفٹ کیا. اور جہاں پہ کسرا کا پہاڑ ہے، جس کے تعلق سے حدیث میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کسرا پہاڑ بھی، کوہ بھی پھٹ گیا تھا. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. جس طرح کیسر و کسرا کا پہاڑ پھٹ گیا تھا، اس طرح نجد کے قلعوں کو بھی ہم سرکار کا ذکر کرتے کرتے ان کو بھی گراتے جائیں گے. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی. اب اعتراض، واٹ از دی آبجیکشن؟ ٹھیک ہے زمین نہیں کھاتی، اس کا مطلب کیا کہ وہ الائیو ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟
کیا موت کے بعد ان کے مبارک ارواحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا جاتا؟ ایک سوال ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اب جب بھی پیش کرو تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ٹھیک ہے بدن قائم ہے، بدن سلامت ہے، واٹ از دا اسپیشلٹی ان اٹ، کیا اس میں خاص بات ہے؟ بدن سلامت کا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہے؟ تو آئیے ہمارے آقا کا ایک اور فرمان، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، سیم ورڈنگز، بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، میرا جسم نہیں کہا، انبیاء کے جسموں کو، تمام نبیوں کے جسموں کو نہ کھائے، کھا نہیں سکتی۔ آگے فرمایا فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہے، سبحان اللہ، بے شک حدیث کا اگلا جملہ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ ایک اور اعتراض، ٹھیک ہے زندہ ہے ضروری ہے، برزخ میں زندہ ہے، ہم دنیا میں زندہ ہیں، کون سی خاص بات؟ ہم بھی جب برزخ میں جائیں گے تو قبر کا عذاب اور ثواب دونوں چیزیں ہیں، جزا بھی ہے۔ ایک مسلمان کو قبر میں جنت کا بستر دیا جائے گا، جنت کے لباس دیے جائیں گے، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اللہ ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب مرنے کے بعد آدمی کی زندگی نہ ہو تو جنت کا ڈریس دینے کا مقصد کیا؟ جنت کا بستر سونے کے لیے ہوتا ہے، جب زندگی ہی نہیں تو آرام کرنے کا مقصد کیا؟ پھر ہمارے آقا نے فرمایا مسلمان جب فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے یا جیسے دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے گروم سوتا ہے۔ کیوں؟ سونے کا تذکرہ کیوں؟ جسم نہیں، زندگی نہیں۔ واٹ اباؤٹ سلیپ؟ کیا پتا چلا وہ بھی ایک زندگی ہے، زندگی ہے تبھی تو جزا دی جاتی ہے اور کافروں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اگرچہ جسم گل جائے، جسم کے اندر ایک ایسا پارٹ ہے جس کو عجب الذم کہا جاتا ہے، وہ پارٹ اتنا مائنیوٹ ہوتا ہے کہ آپ مائکروسکوپ پہ لگا کر دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اتنا مائنیوٹ، اتنا معمولی پارٹ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس جسم کے پارٹ سے دوبارہ اسی جسم کو جو دنیا میں تھا اسی جسم کے ساتھ میدان محشر میں کھڑا کرے گا، اسی جسم کے ساتھ، کوئی نیا جسم نہیں آئے گا، سیم باڈی ول بی دیئر، وہ پارٹ کے ذریعے، اور وہ پارٹ ایسا ہے کہ آدمی کو آگ بھی جلا دے، سمندر میں مچھلیاں بھی کھا لے، جانور بھی کھا لے، قبر کی مٹی بھی کھا لے، اس پارٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ ایز اٹ از رہتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوبارہ جسم پیدا فرما دے گا، دوبارہ اپنے اسی جسم سے اس کو کھڑا کرے گا۔ تو انبیاء کرام کی زندگی کی بات آئی، کچھ لوگوں نے کہا برزخ کی زندگی بھی تو کوئی چیز ہے، واٹ از دا اسپیشلٹی ان اٹ؟ ہم بھی برزخ میں زندہ رہیں گے، نبی بھی زندہ رہیں گے۔ تو حدیث کا ایک اور جملہ اسی حدیث میں فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزق، روزی بھی دی جاتی ہے، سبحان اللہ، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث جب آئی تو ظاہر ہے ان کے سینوں میں جلن بڑھ گئی، اب تک کہتے آ رہے کہ انبیاء کرام ہماری باتوں کو نہیں سنتے، ہماری آواز نہیں سنتے، ہم سلام کریں گے مسجد نبوی میں روضے مبارک کے پاس تبھی سنیں گے، اگر ہم دور سے سلام کریں گے تو فرشتے سنائیں گے، خود نہیں سنتے۔ ارے بھائی جب نبی سنتے ہی نہیں تو فرشتے سناتے ہی کیوں؟ کس کو سنا؟ If the prophet cannot hear your salam, what is the purpose of angels presenting the salam towards Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam؟ یہ پہنچانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سنتے ہیں تبھی تو پہنچاتے ہیں۔ اور اس پر بھی ایک اور بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی ہی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا۔ ابھی قبر نہیں بنی، ابھی تو دنیاوی زندگی میں آرام نہیں فرما رہے ہیں اپنے روضے انور میں، ایڈوانس میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا، اور اس کو اتنی طاقت اللہ نے دی، ایک روایت کے مطابق تمام مخلوق کی آواز کو سننے کی طاقت اللہ نے دی۔ سبحان اللہ، سبحان تمام مخلوق میں انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے، تمام مخلوق کی آواز کو سننے کی طاقت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے انتقال کے ایک دن کے بعد یا 10 دن تک یا 2 مہینے تک
یا 1 سال تک، بلکہ قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ اس درود کو میری بارگاہ میں اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک پر توجہ دیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک فرشتہ، طاقت کتنی؟ تمام مخلوق کی آواز کو سننے کی طاقت۔ قیامت تک جو بھی درود پڑھے گا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم تقریباً یہاں 200-300 لوگ اس وقت ہم نے درود پڑھا الحمدللہ۔ اس وقت پوری دنیا میں درود پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ اذان، آپ نے ریسرچ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ہر سیکنڈ اذان جاری رہتی ہے۔ یہاں جمعہ کا ٹائم 12:20 پر ہے، تو کسی اور جگہ ظہر کی اذان 21 پہ ہوگی، کسی جگہ 22 پہ ہوگی، کسی جگہ 23 پہ ہوگی، اور کسی ملک میں وہ عصر کا وقت ہوگا، کسی ملک میں مغرب کا وقت ہوگا۔ آل دا ٹائم اذان از بینگ پروکلیمڈ، اور کسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر حی علی الصلاۃ کہا، اذان کمپلیٹ ہی نہیں جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ اور جب یہ کہے تو آپ ماشاءاللہ درود پڑھیں نا، درود پڑھنا ضروری، سب نے ہر وقت درود پڑھا۔ فار دا سیک آف آرگیومنٹ لیٹس سے کسی نے اذان ہی نہیں دی، کسی نے درود شریف پڑھا ہی نہیں، نماز میں تو السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر کوئی نماز میں پڑھتا ہے، قیامت تک نماز پڑھی جائے گی، ہر کوئی نماز پڑھتا ہے دنیا میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی۔ حرم شریف میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ رات کے 12 بجے چلے جاؤ، رات کے 4 بجے چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی نماز میں آپ کو مشغول ملے گا۔ پوری دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز پڑھنے والا ملے گا، درود پڑھنے والا ملے گا۔ پتہ کیا چلا؟ ایک فرشتہ وہ جانتا ہے اللہ کی عطا سے کون جاپان میں درود پڑھتا ہے اور کون آسٹریلیا میں درود پڑھتا ہے، کون پیرس میں درود پڑھتا ہے، کون بنگلور میں پڑھتا ہے۔ سب کی آواز کو سن لیا، میں نہیں کہتا، ہمارے آقا نے فرمایا سب کی آواز سننے کی طاقت اللہ نے اسے دی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا درود مجھ تک پہنچا۔ ہم نے بنگلور میں پڑھا، کسی نے جاپان میں پڑھا، کسی نے سڈنی میں پڑھا۔ ایک فرشتہ جو روضہ اقدس کی خدمت پر مقرر ہے، سرکار کی خدمت نہیں، سرکار کے روضہ اقدس کی خدمت، سبحان اللہ، روضہ اقدس کی خدمت میں جو فرشتہ مقرر ہے وہ جانتا ہے کہ کس وقت کون کہاں پر درود پڑھتا ہے، یہ بھی جانتا ہے پڑھنے والے کا نام کیا ہے اور کس کا بیٹا ہے، باپ کے نام کے ساتھ پہنچا ہے، کس کا بیٹا ہے۔ اچھا، ایک وقت میں کروڑ لوگ، فار ایگزامپل 1 کروڑ آدمیوں نے درود پڑھا، ایک ہی سیکنڈ میں کروڑوں کے نام کو پیش کرنا، کروڑوں کے نام کے ماں باپوں کے نام کے ساتھ پیش کرنا، یہ کہنا کہ یا رسول اللہ احسان بن اقبال نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے، مولانا نے سلام بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے سلام بھیجا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا نام آقا کی بارگاہ میں فرشتے پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ ایک فرشتہ سب کی آواز بھی سنتا ہے، سب کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہے، ان کے نام بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کون کس علاقے سے، دنیا کے کس خطے پر بیٹھ کے درود پڑھتا ہے۔ حاضر و ناظر بھی ہے تبھی تو فوراً پہنچا دیتا ہے، سبحان اللہ، وہاں رہ کر سب کا مشاہدہ۔ فرشتے انبیاء کرام کے خادم ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے نبی کے روضے اقدس کی خدمت کرنے والے ایک خادم کو اتنی طاقت دی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ نبی کی بات آئی تو کیسے ممکن، نبی کیسے سنتے؟ دیکھیں کتنی جہالت پھیل گئی ہمارے لوگ، اور یہ چیزیں آج سے 100-200 سال پہلے نہیں تھی، آج سے 500 سال پہلے نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ یہ جتنی بھی نئی باتیں لانے والے ہیں وہی لوگ اپنے آپ کو وہابی، سلفی، غیر مقلد، نجدی، دیوبندی کہتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے آپ کے باپ دادا نے سلفیت کا نام سنا تھا؟ سلفی مانے بزرگوں کے ماننے والے، ان کے طریقے پر، لیکن یہ نیا ٹائٹل کے ساتھ قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے کہتے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عقائد نئے نئے لائے۔ کیا آپ نے 200 سال پہلے دیوبندیت کا نام سنا تھا؟
کیا غیر مقلدیت آپ نے سنی تھی؟ نہیں سنی تھی. تو یہ سب نئی باتیں انہوں نے لائے، اور ان ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر بھی آپ کو ملے گا. تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر آپ کو مولانا الیاس کاندھیلوی ملے گا. جماعت اسلامی کا فاؤنڈر آپ کو ابو العلا مودودی ملے گا. قادیانی کا فاؤنڈر مرزا غلام احمد قادیانی ملے گا. ارے صرف اہل سنت ہے جن کے فاؤنڈر محمد الرسول سرکار امام اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، حضور اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں لائے، بلکہ ایسے دور میں جب نئے عقائد آئے تو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ کے عقائد کو ہمارے سامنے پیش کر کے دکھا دیا. ہم بریلوی اس لیے نہیں کہتے کہ بریلوی ایک نیا مسلک ہے، نہیں محترم. اعلیٰ حضرت نے اس دور میں سنیت کی پہچان اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سنیت کو اعلیٰ حضرت سے نسبت بنا دی کہ بعد میں آنے والے اپنے آپ کو جو پکا سنی کہے وہ تبھی مانا جائے گا جب اعلیٰ حضرت سے محبت رکھنے والا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں جو کسی ملک میں رہتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام اس تک نہیں پہنچتا وہ سنی نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کا نام پہنچ چکا اور وہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ہمارے ایمان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، جتنے بھی باطل فرقے تھے سب کا منہ توڑ جواب دیا. In other words, Allah made him to protect our iman. Therefore we are remembering that pious servant of Allah as a thank giving to Allah تبارک و تعالی. اور آج دنیا وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی تو کہتے ہیں، سنی تو اہل سنت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اب دونوں ایک ہی نام سے مشہور ہیں تو تھوڑا فرق تو ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں میمن لوگ، میں بھی میمن ہوں، کوئی پوچھے گا کہاں سے، میں گجرات سے ہوں، ارے میں بھی تو گجرات سے ہوں. تیسرا کہے گا میں بھی تو گجرات سے ہوں. تو پہچان کرانے کے لیے گجرات میں کہاں، تو کہیں گے کہ جوناگڑھ اسٹیٹ سے یا کتیان سے یا واراسا سے یا باٹوا سے. تو یہ ایک پہچان کے لیے ڈیفینیشن دی جاتی ہے. اب دور ایسا آ گیا ہر آدمی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، تو انڈو پاک سب کنٹیننٹ میں رہنے والوں کے لیے سنیت کی پہچان ایسے بن گئی، تم بھی سنی ہو ہم بھی سنی ہیں تو ٹھیک ہے. کیا غوث اعظم کے ماننے والے ہو؟ ہاں وہ بھی کہیں گے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ آج آپ ساؤتھ افریقہ جا کے دیکھ لیجئے 11ویں میں بھی یہ دیوبندی شریک ہو جاتے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. آپ کے یہاں میلاد کی محفل میں منع کریں گے، کھانے کی دعوت ہوگی تو آپ ہی جائیں گے، اس لیے کہ وہ ڈپلومیٹیکلی کسی بھی طرح سنیوں کی محفل میں شریک ہو جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے دکھائے کہ بھائی ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ ہماری مسجدوں کو وہ قبضہ کر لے. چند دن کے بعد ٹرسٹی بن جائے اور 6 ٹرسٹیوں میں ایک دیوبندی آ گیا، 5 سنی ہیں، آہستہ آہستہ 5 کو کنونس کر کے اپنا امام کو آگے بٹھا دیتا. یہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے بنگلور میں کتنی مساجد چلی گئی، آپ کے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد میں آپ آج نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ ہم اور آپ نے توجہ نہیں دی. ہم نے ان کی کنسپیرسیز کو، ان کی سازشوں کو ہم نے پہچانا نہیں. We could not recognize why? Because we have not learned the عقیدہ of اہل السنہ. ہم نے عقائد نہیں پڑھے، ان کے اعتراضات نہیں پڑھے، اس کا جواب کیسے ہو وہ نہیں پڑھے، اس لیے ہم پھنسے ہوئے. ہماری مسجدیں ہاتھ سے چلی جاتی ہے. We are just looking around, unable to do anything. My dear brothers, very important time. تو غوث اعظم کے ماننے والے بھی ملیں گے، لیکن جب آپ اعلیٰ حضرت کا نام ڈال دیں گے تو ایک کلیئر پہچان ہو جائے گی. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کے اکابرین کی حقیقت کو اتنا عام کیا کہ ان کی کتابوں میں جو غلط عقائد لکھے ہیں اس کو بھی سامنے پیش کیا، اور ان کی کتابوں میں جو فنی باتیں لکھی ہوئی ہے وہ بھی ظاہر ہو چکی. اب جلن سے ان کو کہنا پڑا کہ اعلیٰ حضرت برٹش کے ایجنٹ ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے کہنا پڑا. تو اعلیٰ حضرت کا نام ایک ایسا نام ہے کہ ایون ود ان دا سنیز، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان ریئلٹی نہیں ہے، پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اعلیٰ حضرت کے نام کو مطلب ایسا عام فرما دیا کہ سب کی زبان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے. وجہ ایک ہی ہے، اعلیٰ حضرت کا مقصد
وہی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پھیلا جائے، سرکار کے دشمنوں سے دور رہا جائے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب رسول ہیں تو علم غیب بھی ہے، رسول ہیں تو حاضر و ناظر بھی ہے، رسول ہیں تو دافع البلا بھی ہے۔ یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت نے۔ کوئی یہ کہے نہیں علم غیب اس وقت تھا اب نہیں ہے، تو رسول کی کوالٹی میں تم نے کمی کر دی۔ حاضر و ناظر اس وقت تھے ظاہری زندگی میں، انتقال کے بعد حاضر و ناظر نہیں ہے، رسول بھی مانتے ہو، رسول کی کوالٹی کو کم بھی کرتے ہو۔ دافع البلا ظاہری زندگی میں تھے، اب دافع البلا نہیں ہے، رسول بھی مانتے ہو، دافع البلا نہیں مانتے۔ Who gave you the authority to differentiate in the term رسول؟ رسول کے ٹرم میں ڈیفرنس لانے کے لیے اتھارٹی دی کس نے؟ کیا کسی حدیث میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرا علم میری زندگی تک محدود ہے، اس کے بعد میرا علم نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو بھی نقل فرمایا، کنز العمال شریف میں بھی یہ حدیث ہے، علمی بعد وفاتی کعلمی فی حیاتی، میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہی ہے جیسے ظاہری زندگی۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا نے فرمایا میرا علم ایسا ہی ہے، تم کہتے ہو اب نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم فرماتا ہے میرا حبیب دافع البلا ہے، میرا حبیب مہربان ہے۔ مہربان مانے ریموو آف دی کیلمٹیز۔ ایک آدمی مہربان ہو تو اس کا مطلب اس کے ذریعے مدد کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آئے تمہیں میں سے ہیں، ان کی ذات ان کی شان یہ کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے رسول کو گراں گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ If we are in difficulties, our Nabi feels it. Did I say no? قرآن says عزیز علیہ ما عنتم، ہمارا تکلیف میں پڑنا سرکار کو گراں گزرتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نہیں، جب تک ظاہری زندگی میں تھے تبھی، اب نہیں ہے۔ آئیے آگے کا جملہ، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، بہت زیادہ تمہاری بھلائی کے، ہماری بھلائی چاہنے والے ہیں ہمارے اللہ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ رؤوف اور رحیم اللہ کی صفت، اللہ نے عطا کیا اپنے حبیب کو، رؤوف اور رحیم کی صفت سے نوازا، اللہ نے ان کو رؤوف اور رحیم بنایا۔ کس کے لیے رؤوف اور رحیم ہے؟ بالمؤمنین۔ اب جو کہے کہ نبی اس وقت رؤوف تھے اب رؤوف نہیں ہے، ظاہری زندگی میں رحیم تھے اب رحیم نہیں ہے، تو کیا اپنے آپ کو وہ مومن کی کیٹیگری میں کرتا ہے یا غیروں کی کیٹیگری میں بناتا ہے؟ ویری گڈ۔ قرآن سے مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ آپ اور ہم مومن ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں گے وہ بھی مومن ہے، تو جو مومن ہے اس کے لیے رؤوف اور رحیم ہمارے نبی ہے۔ اور جو کہتا ہے نہیں اب رؤوف اور رحیم نہیں ہے، ڈونٹ آرگیو، کیا ضرورت ہے جھگڑا کرنے کی؟ وہ خود ہی اپنے آپ کو مومن مانتا ہی نہیں، مانے تو رؤوف اور رحیم مانے تو اب بھی سرکار کو رحمت مانے، اور مانے تو اب بھی سرکار کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ ہم پر جب تکلیفیں آتی ہیں تو سرکار جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ میں نہیں کہتا محترم، قرآن کریم نے واضح طور سے بیان فرما دیا، اور قرآن کی تفسیر حدیث سے بھی ملتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، ایک روایت میں ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ جو کہتے ہیں کہ سرکار کے انتقال کے بعد میلاد کیوں مناتے ہو، سرکار تو فرماتے ہیں میرا جانا بھی تو بہتر ہے، رہنا بھی بہتر جانا بھی بہتر، اور وجہ بھی بتائیے۔ صحابہ سے فرمایا میری حیات اس طرح بہتر کہ تمہیں کچھ پریشانی ہوتی ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو میں جواب دیتا ہوں۔ میری وفات کیسے بہتر؟ تمہارے اعمال مجھ تک پہنچائے جائیں گے، تمام اعمال کو میں دیکھوں گا اور نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہ ہے رحمت، یہ ہے مہربان آقا اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین۔ یہ فرماتے ہیں دنیا میں رہ کر میرے دنیا سے جانے کے بعد ہے میرے غلاموں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخش
بخشش کی دعا کروں گا. کیا پتا چلا ہمارے گناہ دیکھے گناہوں سے تکلیف ہوتی, گناہ دیکھ کر سرکار کو ناگوار گزرا تبھی تو یا اللہ میرے غلاموں کو بخش دے. کیا ایسے مہربان آقا کے ذکر کو ہم بدعت کہیں گے؟ جو پیدائش کے وقت ہمیں نہ بھولے, جو اپنی پوری زندگی میں ہر وقت سجدے میں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے, قبر میں جانے سے پہلے وفات کے وقت بھی امت کی دعا میں مشغول تھے, اور قبر میں رہ کر بھی ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے. میدان محشر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے. ایسے رسول کا تذکرہ تم میلاد کو بدعت کہتے ہو, کہاں گئی تمہاری عقل؟ اللہ اکبر. ذرا سوچنا چاہیے, اتنا بڑا احسان ہمارے آقا کا ہم پر, اور ہم انہی کے ذکر کے تعلق سے ان کی ولادت کا تذکرہ, ان کے معجزات کا تذکرہ کریں تو بدعت اور حرام کے نعرے لگے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, فرشتہ جو خادم ہے, کیا کبھی کسی نے یہ سنا کہ نہیں this is not possible؟ سرکار کی یہ حدیث موضوع ہے کسی نے کہا؟ کیا کسی نے کہا کہ we don't accept this hadith, this is fabricated؟ No, بلکہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا. جن کو یہ وہابی مانتے ہیں اس نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا. اور ناصر الدین البانی جس نے 1-2 نہیں تقریباً 5000 حدیث کو ضعیف اور موضوع قرار دیا, جو حدیثیں ہمارے آقا کی افضلیت کے تعلق سے, اولیاء کرام کے تعلق سے جو حدیثیں تھیں, ان تمام حدیثوں کو ویک اور فیبریکیٹ کر کے کتابوں سے ہٹا دیا. جا کے دیکھ لیجیے دارالسلام پبلیکیشن میں انہی کی کتاب تفسیر ابن کثیر میں جو عقائد کی حدیثیں تھیں اس کو نکال دیا. بخاری شریف کی نئی پرنٹ دیکھ لیجیے, پرانی پرنٹ اتنی بڑی, نئی پرنٹ چھوٹی ہو گئی, عقائد کے تعلق سے حدیثوں کو نکال دیا. مشکات شریف سے نکال دیا, جلالین شریف سے نکال دیا. آج تک 1200 سال میں کسی امام نے, کسی محدث نے کسی حدیث کی کتاب سے حدیثیں نہیں نکالی. ناصر الدین البانی نے 20 سال پہلے 5000 کے قریب حدیثوں کو نکال دیا. اسی ناصر الدین البانی نے ہمارے آقا جو فرمائے کہ فرشتے کو یہ طاقت ہے, اس حدیث کو صحیح کہا. کیوں؟ اس لیے صحیح کہا کہ لوگ یہ پہچانیں کہ نبی نہیں سنتے, فرشتے ہی پہنچاتے. لیکن جیسے علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, وہابی بولتا ہے پر سمجھتا نہیں. یہ بولتا ہے کہ سرکار نہیں سنتے لیکن سمجھتا نہیں. سنتے ہیں تبھی تو فرشتے سناتے ہیں. اور پھر فرشتے کو اللہ نے ایسی طاقت دی, ایک خادم کو اتنی طاقت, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. نبی کی بات آئی, وہ بھی افضل الانبیاء کی بات آئی, تو فوراً کہتے ہیں سرکار کو کیسے معلوم؟ اللہ اکبر. تو یہ عقیدہ, یہ جو لائے ہیں, یہ نیا عقیدہ ہے, اور یہی آتنکوادیت ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں آج دنیا میں, آپ آئیسس کو دیکھ لیجیے, داعش کو دیکھ لیجیے, ان کی ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں وہ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید. کسی کے پاس آپ کو اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ملے گی, غوث اعظم کی کتاب نہیں ملے گی, خواجہ غریب نواز کی سیرت نہیں ملے گی, بلکہ اپنے اماموں کی کتابوں کو چھاپ کر عام کرتے ہیں. اور یہ نئے عقائد ہیں. کیا پتہ چلا دور حاضر میں جتنے نئے عقائد ہیں یہ صحیح عقائد سے دور ہیں, اور اس غلط عقیدے کے ماننے والے ہی ایکسٹریمزم میں لگے ہوئے ہیں, اور یہی لوگ آج دنیا بھر میں فتنہ پھیلاتے ہیں. مسلمان بدنام اس لیے ہے, ان لوگوں کی وجہ سے آج مسلمان بدنام ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی حکومت کو دکھائیں, آپ پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم اہل سنت والجماعت. ہمارے نزدیک تو اسلام پیس کا میسیج ایسا دیتا ہے کہ سرکار نے فرمایا ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو السلام علیکم کہو, may peace be upon you, تم پر سلامتی ہو. جو مذہب پہلی ملاقات میں سلامتی کا پیغام دے رہا ہو, سلامتی کی دعائیں دیتا ہو, کیا وہ کسی مسلمان کو ذبح کرنے کا حکم دے گا, بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دے گا, جو ان کو نہ مانے ان کو ذبح کرنے کا حکم دے گا؟ یہ اسلام کا پیغام نہیں, یہ آتنکوادیت کا پیغام ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی حکومت کو یہ پیغام دے کہ اسلام از اوے فرام ایکسٹریمزم. سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا, اس فرشتے کو اتنی طاقت, وہ نام اور باپ کے نام کے ساتھ مجھ تک درود پہنچائے گا اور میں درود کا جواب دوں گا, دیتا ہوں. اب ایک اور سوال یہ بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں 3 سوال ہوں گے. من ربک, تمہارا رب کون؟
ما دینک، تمہارا دین کیا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ ہمارے آقا کو دکھائیں گے، کہیں گے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس میں 2-3 نقطے کی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، فرشتے کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ان کے بارے میں نہیں، ذالک الرجل نہیں، about this person، ھذا الرجل، حدیث میں ھذا کا لفظ about this person، that means our نبی انشاءاللہ will be present in our graves۔ بے شک ابھی تو سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس طرح فرمایا، قبر میں لہرائیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اور اسی مفہوم کا شعر سیدی تاج الشریعہ نے بھی فرمایا، تو سرکار کا جلوہ انشاءاللہ وہاں ہوگا۔ سرکار حاضر ہوں گے یہ کہتے ہیں نہیں، حضور حاضر نہیں ہوں گے، بلکہ قبرستان میں، قبر میں مردے کو دکھایا جائے گا، دیکھو ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا۔ فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے اے مردے، جس میں عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، نیک آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیٹ سے عام آدمی، اے عام آدمی ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کیا پتا چلا بنگلور کی قبرستان والے کو مدینہ نظر آتا ہے، یہ تم مانتے ہیں؟ عام مردے کی قبر سے عام مردہ یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف دیکھ سکتا ہے، اس کو مانتے ہو؟ سرکار آ سکتے ہیں، اس کو نہیں مانتے؟ کہاں کا انسان؟ تم عام آدمی کی طاقت کو مانتے ہو؟ اتنے پردے ہیں قبر کے اندر، اتنے پردے، چاروں طرف سے زمین ہے، پھر بھی کسی بھی دیوار اس کے آڑ میں نہیں آئی۔ سرکار کو گنبد خضرا کے سائے میں، روضہ اقدس میں سرکار کو یہ دیکھ سکتا ہے، یہ مانتے ہو؟ نبی کا دیکھنا نہیں مانتے، نبی کا حاضر ہونا نہیں مانتے۔ یہ ہے دیوبندی بولتا ہے پر سمجھتا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں جب تھے تب بھی قبر میں 2 سوال ہوتے تھے یا 3 ہی ہوتے تھے؟ اس لیے کہ سرکار تو زمین کے اوپر تھے، اور قبر کے بارے میں فرمایا کہ قبر میں میرے تعلق سے سوال ہوگا۔ تو اس وقت جن صحابہ کا انتقال ہوا ان کو کیا ہوا؟ کیا 2 ہی سوال تھے؟ محترم حضرات، جب ہمارے آقا نے دنیا میں رہ کر فرمایا کہ یہ 3 سوال ہوتے ہیں تو کیا پتا چلا میرے آقا اگرچہ زمین کے اوپر ہے، وہ قبر میں بھی تشریف لے جاتے ہیں اس وقت جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا کی شان یہ at a time he can be at more than one place۔ Did I say this؟ حدیث ہے۔ اگر کوئی کہے گا نہیں قبر کے سوال کو ہم نہیں مانتے، تو کیا بخاری شریف کی حدیث کا انکار کرتے ہو؟ مسلم شریف کی حدیث کا انکار کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جب مانتے ہو کہ 3 سوال ہوں گے اور سرکار نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے مجھے دکھایا جائے گا، میں رہوں گا، میرا جلوہ ہوگا، جو بھی مفہوم حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے، سرکار کے تعلق سے فرشتے کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مطلب کسی صحابی کا انتقال ہوا، مثال کے طور پہ حضور کے ظاہری زندگی میں حضرت حذیفہ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، دوسرے صحابہ شہید ہوئے، سرکار موجود تھے، وہ قبر میں ہیں، حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، اور قبرستان میں سرکار نماز جنازہ کے لیے گئے، ان کو دفن کیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور ہمارے سامنے ہے، حقیقت یہ ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی سرکار موجود ہے۔ کتنی کلیئرٹی! یہی عقیدہ تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ تو اعلیٰ حضرت نے دکھایا۔ کس وقت دکھایا؟ جس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں، دس از ناٹ پاسبل، سرکار حاضر و ناظر نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک ہی پیغام تھا، جب کلمہ پڑھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو دافع البلا بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، رؤوف الرحیم بھی ہیں، ان میں غم بھی دیا گیا ہے۔ اب کہو گے کہ نہیں پہلے تھا اب نہیں، تو مطلب رسول تھے، اب تم رسول مانتے نہیں۔ کلمہ تو پڑھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسول کی کوالٹیز کو نہیں مانتے، تو تمہارا رسول کو رسول ماننا ثابت ہی نہیں ہوا۔ جب رسول کو رسول نہیں مانتے تو کس منہ سے اپنے آپ کو تم قرآن اور حدیث کے ماننے والے کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کی کتابوں سے ہمیں یہی عقیدہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کتابیں پڑھیں تو وہابی غیر مقلد دیوبندیوں کی کتابوں کا مطالعہ ہرگز نہ کیجیے۔
وہ اگر غوث اعظم کے تعلق سے کتاب بھی دے تو بھی نہ پڑھنا، اس لیے کہ جب بخاری شریف کی حدیثوں سے حدیث کو نکال دیتے ہیں، مشکات شریف سے حدیثیں نکال دیتے ہیں، انہی کے امام ابن کثیر کے تفسیر سے حدیثیں نکال سکتے ہیں، تو غوث اعظم کی کتابوں میں تحریف کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ عوام کو مس گائیڈ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کے نبی زندہ ہے اپنی اپنی قبروں میں۔ آگے کا جملہ کیا؟ یرزق، ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ابن کثیر میں، تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھی، لیکن مختصر ورژن میں نے کہا نا کہ کچھ حدیثیں نکال دی تو دلیل بھی تو دینی چاہیے نا۔ جس کو امیج دیکھنا ہو میرے پاس موجود ہے، ریفرنس چاہیے موجود ہے، پریزنٹیشن بھی موجود ہے، اصل کتاب بھی موجود ہے الحمدللہ۔ انہوں نے نئی ورژن میں ایک حدیث کو رکھی کہ اللہ نے حرام فرمایا زمین کو کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اس حدیث کو رکھا، لیکن دوسری حدیث جو اسی کتاب میں ابن کثیر ہی میں ہے، نئے ایڈیشن سے اس حدیث کو نکال دیا جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ بھی ہے، روزی بھی دی جاتی ہے، اور اس نئے ایڈیشن ہی کا انگلش میں ترجمہ کیا۔ اب آپ تفسیر ابن کثیر کا انگلش ورژن ابھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے تو میرے پاس موبائل میں آن لائن ورژن بھی موجود ہے، ابھی دکھا دیتا ہوں، عربی میں وہ حدیث موجود اور نئے ورژن میں نکال دیا، انگلش میں سے بھی اس کو نکال دیا۔ کیوں؟ تاکہ عوام کو پتہ ہی نہ چلے ایسی کوئی حدیث تھی کہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ بھی ہے اور روزی بھی دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کی افضلیت بتائی، اس دن کو، جمعہ کے دن کو دنوں کا سردار بتایا، عید کا دن بتایا۔ اب سپریٹ آپ کو حدیث ضرورت نہیں پڑتی کہ پوچھے کہ پیر کے دن کی افضلیت کی حدیث دکھاؤ، اٹس ناٹ ریکوائرڈ، بیکاز آدم علیہ السلام کے توسل سے جمعہ کا دن افضل ہے، تو جو نبی آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہے ان کے توسل سے پیر کے دن سب سے افضل ہے۔ This is very understood۔ ہر چیز کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں، حالانکہ دلائل موجود ہے۔ فار ایگزامپل، اب انہوں نے یہ کہا کہ حدیث میں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ جو لکھا ہوا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے کتابوں سے ہٹا دیا۔ قرآن کریم کی آیتوں کو تو نہیں ہٹا سکتے۔ اللہ نے شہداء کے تعلق سے فرمایا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، ڈونٹ سے، بل احیاء، بلکہ دے حیات، دے الائیو۔ اچھا، پھر فرمایا عند ربہم یرزقون، ان کو روزی بھی دی جاتی۔ فرمایا ولا تحسبن، آپ گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ، ڈونٹ ایون تھنک، ڈونٹ ایون گیس دیٹ دے آر الائیو اینڈ دے آر بین گیون دا رزق۔ کس کو؟ اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ شہید کو یہ مقام دیا گیا۔ مجھے بتائیے، ایک جنگ جاری ہے، جیسے مثال کے طور پہ صحابہ کرام کے زمانے میں منافقوں نے بھی جنگ لڑی تھی، اور منافقوں کا جب قتل ہوا یا کسی نے جنگ میں شرکت کی، مقصد یہ تھا کہ میں اس لیے جہاد کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، کیا وہ شہید میں آئے گا؟ شہید میں وہی آئے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا۔ اس پر بھی ایک حدیث پر میدان محشر میں، حدیث ذرا طویل ہے، ایک بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایک شہید کو بلائے گا اور کہے گا کہ اے فلاں، میں نے تم کو فلاں فلاں نعمتیں دی۔ وہ قبول کرے گا، جی ہاں یا اللہ تو نے دی تھی، تم نے کیسے میرے نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے تمہاری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور میں تمہاری خاطر جنگ میں گیا اور مجھے شہادت دی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تم اس لیے جہاد میں گئے کہ لوگ تمہیں مجاہد کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں، میری خاطر تم نہیں گئے۔ فرشتوں کا حکم ہوگا گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے۔ اسی طرح ایک سخی آدمی آئے گا، اللہ پوچھے گا تم کو میں نے دولت سے نوازا، قبول کرے گا ہاں یا اللہ تو نے نوازا، کیسے تو نے میری دولت کا استعمال کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے غریبوں کی خوب مدد کی، خوب مساجد بنائی، خوب مدرسے بنائے، خوب بیواؤں کی خدمت کی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا، تو اس لیے یہ سب کرتا تھا کہ لوگ کہے کہ کتنا سخی آدمی، تو میری خاطر نہیں کرتا تھا، لوگ کہے کہ کتنا بڑا، کتنا سخی آدمی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا۔ قاری کو بلایا جائے گا، آواز تمہیں دی تھی، کہے گا ہاں یا اللہ، کیسے استعمال کیا؟ یا اللہ تیرے کلام کو میں نے خوبصورت انداز سے پڑھا۔ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہہ کے بلائے، لوگ تجھے علامہ کہہ کے بلائے، لوگ تجھے بہت بڑا محدث کہہ کے بلائے، تمہیں جو چاہیے تھا وہ دنیا ہی میں مل گیا، میری خاطر تم نے نہیں کی۔
لے جاؤ اس کو بھی جہنم میں. تو وہی آدمی شہید ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا. نو فار انڈرسٹینڈنگ پرپز. سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا, نبی کے دین کی خاطر, نبی کی محبت میں جو جان دے دیا, اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کو مردہ کہو مت, سوچو بھی مت. اس نے میرے حبیب کی خاطر جان قربان کر دیا, اس کو مردہ کہو بھی مت, مردہ سوچو بھی مت, بلکہ یہ حیات ہے, ان کو روزی بھی دی جاتی ہے. Now it's easy to understand. جس نبی کی غلامی کے صدقے میں غلام زندہ ہے, نبی کیسے زندہ نہیں ہو سکتا؟ جس نبی کی غلامی کے صدقے میں غلام کو قبر میں روزی ملتی ہے, نبی کو کیسے نہیں مل سکتی؟ کہتے ہیں لوگ نہیں, شہید کے تعلق سے تو ہم مانتے ہیں قرآن میں ہے, نبی کے تعلق سے اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن میں نہیں ہے. ارے نبی کے غلام کا ثابت ہو چکا, اب تم آقا کو ثابت کرنے مت جاؤ. اٹ از انڈرسٹوڈ جن کے صدقے میں ان کو دیا گیا, ان کو تو بدرجے والا دیا گیا. سو ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ لوگ کیا کرتے ہیں عوام کے سامنے مس کوٹیشن. دیکھو قرآن میں صرف شہید کے بارے میں, نبی کے بارے میں نہیں ہے, جبکہ حدیث میں اس حدیث کو چھپا دیا. اب عوام کو کہتے ہیں نبی زندہ نہیں, نبی سنتے نہیں ہیں, نبی رؤوف الرحیم تھے اب نہیں ہے, جبکہ قرآن فرما رہا ہے بالمؤمنین, مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہو. آپ جھگڑا کرنے مت جاؤ, پوچھو تم مومن ہو کہ نہیں, کہے گا ہاں ہوں. مومن ہو تو اللہ نے فرمایا مومنین کے لیے رؤوف ہے, اب مانو کہ رؤوف الرحیم ہے. نہیں مانتے تو قرآن کے اگینسٹ ہوئے. پھر اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا حبیب مسلمانوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا آپ نے کبھی غور کیا, جان سب سے زیادہ قریب, جان نکل گئی آدمی ختم, لیکن اللہ نے حضور کو مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب فرمایا. کیا مطلب؟ سرکار کی محبت نکل گئی تو ایمان ہی چلا. اب محترم کوئی یہ کہے نہیں سرکار ہماری جان سے قریب نہیں, ہمارے دلوں کے حالات سے واقف نہیں, جبکہ میں نے حدیث پیش کر دی. سرکار نے فرمایا میرے امتیوں کے اعمال پیش ہوں گے, ان کے نیکیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا, گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں گا. جانتے ہیں تبھی تو اللہ اکبر. تو سرکار کے بارے میں اللہ نے فرمایا مومنین کی جان سے زیادہ قریب. کوئی یہ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا, ڈونٹ فائٹ. کیوں؟ اللہ نے فرمایا مومنین کی جان سے قریب. تم نہیں مانتے, یو آر ناٹ ایکسپٹنگ یو آر اے مومن. اگر تم اپنے آپ کو مومن مانتے ہو تو یو ہیو ٹو بلیو نبی میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اب کوئی یہ کہے گا کہ یہ حدیث پاک میں آیا اور کوئی حدیث مضبوطی کے لیے دو. آئیے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امت کے اعمال قیامت تک کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے. سب کچھ دیکھوں گا نہیں, پیش ہوگا. ابھی ہم مسجد خضر میں بیٹھے ہیں, مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ بھی پیش ہو چکا ہے. سبحان اللہ. کل ہم کیا کرنے والے ہیں, کل ہم نے کیا سب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو چکا. میں نہیں کہتا, امام مسلم نے مسلم شریف میں اس حدیث کو نقل کیا. سرکار نے فرمایا تمام اعمال پیش کیے گئے. کس حد تک؟ میں نے نیکیوں میں وہ عمل بھی دیکھا کہ کوئی راستے میں جا رہا ہے, ایک تکلیف دینے والی جیسے کوئی کانٹا ہے, کوئی چیز ہے, اس کو اس نے ہٹا دیا, اس کو بھی میں نے دیکھ لیا. اور برائیوں میں وہ بھی دیکھا, مسجد میں کسی نے خنخار کیا اور اس کو صاف نہیں کیا. سرکار فرماتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے برے عمل کو بھی دیکھ لیا, چھوٹے سے چھوٹے یعنی معمولی سے چھوٹا نیک عمل بھی میں نے دیکھ لیا. تمام عمل پیش ہوئے, کلیئرٹی کے لیے فرمایا یہاں تک کہ اس کو بھی دیکھ لیا, اس کو بھی دیکھ لیا, مطلب اس سے بڑھ کر عمل سب کچھ دیکھ لیا. اللہ نے تمام امتیوں کے اعمال میرے سامنے پیش کر دی. اب سرکار کی امت میں کتنے لوگ ہیں؟ کیا ہزار لوگ ہیں؟ کیا صحابہ میں 1.25 لاکھ کے قریب تھے؟ کیا اتنے ہی تھے؟ نہیں. قیامت تک جتنے بھی ہیں سب کے سب سرکار کی امت ہے. پوری کائنات, پورے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اعمال دیکھیں گے نہیں, حدیث نے فرمایا دیکھ چکا, پیش ہو گیا. اللہ اکبر. کتنی کلیئرٹی ہے محترم حضرات. لیکن کبھی کسی وہابی کی تقریر میں آپ یہ حدیثیں نہیں سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ وہ کہیں گے تو ان کے جو پلانس ہے
غلط عقیدے پھیلانا کہ سرکار حاضر و ناظر نہیں، ان کو علم غیب نہیں دیا گیا، وہ یہ نہیں، وہ ہماری طرح بشر ہے، یہ کہنے کو موقع چاہیے نا، اس لیے ان حدیثوں کو چھپاتے ہیں اور کتابوں سے بھی ان حدیثوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج کے دور کے آتنکواد ایکسٹریمزم، اسلام کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان اس عقیدے پر ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور اللہ ہمیشہ ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر ہی قائم رکھے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی باتیں بتائی جائیں۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو وٹنس بنا کر بھیجا۔ کیسا وٹنس؟ کیا وٹنس صرف صحابہ کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو وٹنس بنا کر بھیجا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف آپ کی دنیاوی زندگی میں آپ وٹنس رہیں گے، بعد میں وٹنس نہیں رہیں گے، نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میدان محشر میں جتنے انبیاء کرام کی جتنی امتیں ہوں گی ان سب کے آپ شاہد ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان جو امتیں گزر چکی، سرکار دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کے لیے بھی گواہ ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی ہمارے آقا گواہ ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں اب نہیں ہے تو قرآن کریم کو مانتے ہی کہاں؟ کہتے ہیں کہ we are the followers of the Quran and Hadith, but they are not accepting, they are not believing in it۔ اب کوئی یہ کہے گا دلیل دو، حالانکہ قرآن سے کلیئرٹی ہے تمام، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قرآن سے کلیئرٹی ہے، سب کے لیے ہمارے آقا شاہد ہیں۔ کہ چلو ایک اور بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے نبی سے پہلے پیدا ہوئے تھے نا، نمرود کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا الم تر، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا اسے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے حبیب کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے رب کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتا تھا؟ یعنی نمرود کو کیا نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے لڑتا تھا اللہ کے تعلق سے؟ واقعہ کب کا ہو چکا، لیکن اللہ فرماتا ہے اے حبیب الم تر، کسی سے بھی ترجمہ پوچھ لیں، آپ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ لے لو، مودودی کا ترجمہ لے لو، جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار حاضر نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، ان کے ترجمے میں دیکھ لو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہری دنیا میں نہیں تھے، اس دنیا میں نہیں تھے، عالم ارواح میں بحیثیت نور تھے اور سب کو مشاہدہ فرماتے تھے۔ سرکار کے نور سے سب کچھ۔ کوئی یہ کہے گا سرکار تو دنیا میں انسانی بشری لباس میں آئے تو یہ کیسے ممکن ہے جب اللہ نے فرمایا آپ نے نہیں دیکھا کیا؟ اس کا مطلب سرکار موجود تھے، سرکار کی اصلیت نور ہے، دنیا میں لباسی بشر میں تشریف لائے۔ اب یہ کہے گا چلو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو دنیا میں ہوا تھا نا، 2-4 ہزار سال پہلے ہوا تھا، مان لیا، کیا اس سے پہلے کا بھی ہے؟ بالکل ہے۔ قرآن کریم پڑھیے نا، پہلا پارہ ہی اٹھا لیجئے، قرآن کریم سرکار کی محبت میں پڑھو سب کچھ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے حبیب یاد کرو۔ اب وہابیوں کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، ریممبر او پروفٹ، ریکال او پروفٹ۔ ریکال کب کرے گا؟ موجود نہ ہو تو ریکال کیسے کرے گا؟ میں تقریباً 6 مہینے پہلے آ کے کنز الایمان شریف کا پریزنٹیشن دکھایا، قرآن کریم جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور دوسروں کے ترجمے میں کیا ڈیفرنسز سے اللہ کے تعلق سے، اللہ کو دھوکہ دینے والا لکھا، نبی کو لوسٹ لکھا، نبی کو گنہگار ثابت کیا، اور اعلیٰ حضرت نے کتنا شاندار ترجمہ کیا۔ اس میں آپ سب نہیں تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یاد کرو 6 مہینے پہلے میں نے وہ کیا تھا تو آپ کیسے یاد کریں گے جب تھے ہی نہیں؟ جو تھے وہ یاد کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا، فرشتوں سے فرما رہا ہے اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا نائب بنانے، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تبھی زمین میں آئے۔ ارے بے وقوفو، اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے فرما دیا زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا، تو دنیا میں تو آنا ہی تھا، گناہ نہیں تھا، انہوں نے گناہ نہیں کیا، دنیا میں آنا ہی تھا، وہ تو زمین کے لیے خلیفہ اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ فی الارض خلیفہ، قرآن کی آیت۔ اس کا مطلب پیدا ابھی آدم علیہ السلام کو نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب یاد کرو، جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا تھا آدم علیہ السلام کے بارے میں، یاد کرنے کے لیے موجود رہنا ضروری ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے سرکار اس وقت بھی موجود تھے، تو سب کے لیے شاہد، سب کے لیے وٹنس، قیامت تک کے لوگوں کے لیے وٹنس۔ اتنی کلیئرٹی ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ملتا ہے، لیکن لوگ قرآن سے دور،
حدیث سے دور، یہ کہتے کہ یہ تو عقیدہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کو صحیح پڑھے ہوتے تو کبھی بھی اعلیٰ حضرت کو بلیم نہیں کرتے، پڑھے ہوتے تو یہی کہتے واقعی میں اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا ہے جو قرآن کریم میں، اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا ہے جو حدیث میں، اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا جو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، جو غوث اعظم نے لکھا، جو امام اعظم نے لکھا، جو امام مالک نے لکھا، جو امام سبکی نے لکھا، جو محدث دہلوی نے لکھا، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہنوں میں کلیئرلی بیٹھ جائے گی اگر آپ عشق رسول کے ساتھ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی بات جو فرمائی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ بعد میں فرمایا تلاوت قرآن، قرآن میں ہر چیز کا بیان، لیکن آقا نے فرمایا قرآن سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ سرکار کی محبت، سرکار کے غلاموں کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت میں قرآن پڑھو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور ان کی محبت کے بغیر پڑھو گے یضل بہ کثیرا۔ قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں گمراہ نہیں ہونا، ہمیں اللہ تعالیٰ اسی مسلک پر رکھے جو صحابہ کرام کا مسلک ہے، جس مسلک کو غریب نواز نے پھیلایا، جس مسلک کو غوث اعظم نے پھیلایا، اور جس مسلک کو اعلیٰ حضرت نے ان کے نقش قدم میں رہ کر پھیلایا۔ اللہ تمام ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اور آج کے اس دور میں جو فتنہ کرنے والے وہابی، نجدی، غیر مقلد، جو قرآن کو، اللہ کے کلام کو مسکوٹ کرتے، سرکار کے فرمان حدیث کو مسکوٹ کرتے، ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں دور رکھے، انہیں ہم سے دور رکھے، ہمیں ان سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔